کہ آج کل جیسے اب میں بہت سارے لوگوں کے جو سائیکولوجیکل مسئلے مسائل ہیں سن رہی ہوں، ان کو ہیلپ کر رہی ہوں، تو مجھے اس بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا شیطان کا اور نفس کا وار ہے ہمارے اوپر. آپ دیکھیں نا، مجھے ڈپریشن کیوں ہے؟ میرا شوہر نا مجھے آ کے آئی لو یو نہیں کہتا. We cannot invalidate such things as well. نہیں ہم انویلیڈیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے جو کرنے والے سٹیپس ہیں ہم وہ نہیں کر رہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی جو انہوں نے اپنے دماغ میں ایک محبت کا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے وہ نہیں ملنا ان کو، وہ پاسبل نہیں ہے، اس انسان کی کیپیسٹی کے بیونڈ ہو رہا ہے. اگر ایک آپ کا ڈیسنٹ ریلیشن شپ ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آپ کو وہ محبتیں کیوں نہیں نظر آ رہی جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی زندگی میں رکھی اور آپ کو کمپنسیٹ کیا ہوا ہے؟ ابیوز نہ ہو لیکن آپ کو باقی باتیں بھی تو نظر آئیں نا، وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو نہیں مل رہا اس کو دیکھیں، اس کو ایکسیپٹنس دیں اور پھر اس طرف آئیں. جب ہم کہہ دیتے ہیں یہ مل رہا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ باتیں کرتا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ایکسیپٹنس تو مسٹ ہوتی ہے نا، ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. ایکسیپٹنس سے پہلے پھر ویلیڈیشن آتی ہے. اب اٹس ناٹ ایز سمپل کہ وہ آئی لو یو مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا وہ ایموشنل پیکج ہوتا ہے. اب اگر ہم کہہ دیتے ہیں تمہیں وہ کھانا دے رہا ہے، تمہارے ساتھ اچھا بہیو کر رہا ہے، تمہیں گھر دیا ہوا ہے، ایک آئی لو یو ہی تو نہیں دے رہا، تو اٹ ول نیور ہیلپ. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ اس کے لیے یہ ایک ایموشنل ٹراما ہے، اینڈ اس کے بعد وہ ویلیڈیٹ کر کے آگے نکل سکتے. جیسے دوائی شافی میں یہ بات بہت کلیئرٹی سے بتائی گئی ہے نا، سب سے پہلے ہمیں اپنا اسٹرانگر بانڈ بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جن کا اللہ تعالیٰ سے ایک اسٹرانگر بانڈ بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں پہ کمپنسیشن کی طرف لے جاتے ہیں. اصل جو محبتیں ہیں نا، جو ویلڈ محبتیں ہیں، جو ایور لاسٹنگ محبتیں، ان کی بہت کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، مقصد حیات کو سمجھنا، اس کی محبت. اچھا، پھر اس کے بعد اپنے جائز ریلیشن شپس پہ بھی ہم آتے ہیں، جس میں شوہر بھی ہے، جس میں بچے ہیں، جس میں اور بہت سے آپ کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں. کسی سے بات کری تھی، یہی کسی کا یہی چیلنج تھا، کوئی ینگ بچی ہے، اس کا چیلنج تھا کہ میرے ماں باپ اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری پرسنالٹی اتنی چارمنگ ہے تو تم نے اپنے ارد گرد ایک زہریلا سا پوائزنس ایک شیل بنا لیا ہے. تم اور لوگوں کو اپروچ نہیں کرنے دیتی، حلال جیسے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں اگر تم ان کو اپروچ کرنے دو تو تم سے بہت جلدی لوگ کنیکٹ ہوں گے. تو جسٹ بیکاز تمہیں ایک ایریا سے وہ محبت نہیں مل رہی، تم دوسری جگہ سے اس کو کمپنسیٹ کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہوگا اس کا نا. وہ ظاہر ٹیکنیک کے ذریعے ہی ہم نے کوئی بات سیکھنی ہوتی ہے نا. بالکل. تو نفس کی اپنی اقسام کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی ہماری فارگیونیس میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. جیسے نفس مطمئنہ کی طرف اگر ہم نے جانا ہے، نفس لوامہ ہمیں کیا کرائے گا؟ جب ہم سے کوئی غلطی ہوگی یا ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں ہو رہی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی بلیم کر رہے ہیں. ہم اپنی سینٹی کو بھی کوشچن کرتے ہیں بہت دفعہ. ہم بار بار سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کون سی بات میرے لیے رکاوٹ آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شخص میرے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، یا مجھے سزا تو نہیں مل رہی. مجھے سزا تو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، یہ چیک لسٹ بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روح سے ایسی باتیں ہیں جب ہماری زندگی میں گناہ بڑھتے ہیں تو آزمائشیں بھی بڑھتی ہیں. آزمائش آئے تو کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اس وقت، بجائے اس کے کہ اس پہ بھی میں اپنے آپ کو وہی گریف والے سائیکل میں لے کر جاؤں. اگر میرا نفس لوامہ ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اندر سے پریشانی ہے، بے چینی ہے، لعنت ملامت کرنے والا نفس میرا آ رہا ہے، تو پھر میں ان مسئلوں کو ریزالو کروں، کانشیس ہو جاتا ہے، چھانٹی کروں ان کی. دیکھوں کچھ باتوں کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، استغفار کریں، دعائیں پڑھیں، تہجد پڑھیں. اچھا دیکھیں کہ میں کس بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. کئی دفعہ میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں نا کہ مثلاً انہوں نے اس ریلیشن شپ کو اپنی نروز پہ سوار کیا ہوا ہوتا ہے، اور میں ان سے پوچھتی ہوں یہ سوال، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، فرض کریں آپ یہ کام اس ریلیشن شپ میں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پوچھیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آپ کی؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں ہوگی. تو میں نے کہا پھر آپ اتنا زیادہ نہ اپنے آپ کو پریشان کریں. اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ پہلے عدل قائم کریں اپنی زندگی میں، پھر احسان پہ جائیں. ہم پہلے احسان کرنا چاہ رہے ہیں عدل قائم کیے بغیر. عدل کیا ہے کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے اس میں جس بات پہ میری پوچھ ہے میں نے پہلے وہ قائم کرنا ہے، فرائض پہ فوکس کرنا ہے نا. پہلے میں نے فرائض دینے، اب وہ میرے سے ہو گیا، میری اب گرپ اچھی آ گئی، اب میں احسان کے لیول پہ جاؤں.
اور جو احسان ہے وہ اگین میری چوائس ہے، میں کرنا چاہتی ہوں کر لوں، عدل کے لیے مجھ سے پوچھا جائے گا، احسان میں بونس لے رہی ہوں. تو ہم شادی جاتے ساتھ ہی احسان، اور اس میں پھر وہ کوئی مسئلے آنا شروع ہوتے ہیں، عدل ہم نے قائم نہیں کیا. تمام انبیاء جو ان سے ہیں وہ بیسیکلی یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ آپ نے نفس امارہ سے نفس لوامت تک کیسے آنا ہے، پھر اس کو نفس مطمئنہ کیسے بنانا ہے. ایگزیکٹلی. اور اپنے عمل سے بھی سکھایا، اور یہ سکھانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اور آپ دیکھیں کہ نفس امارہ ہے نا، ڈیڈ ہارٹ، جب آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کسی ریلیشن شپ میں اور آپ سے معاف نہیں کیا جا رہا، آپ کو طریقہ بھی نہیں سمجھ آ رہا، آپ معاف کر رہے ہیں پھر واپس آ رہے، ایک سٹیج آتی ہے انسان ایسا ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ بس اب میری بس ہے، اور اب ہم اس ریلیشن شپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اگر ہم نے کچھ یعنی اس کا کوئی لحاظ رکھا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. زیادتیاں ہم سے بھی ہونا شروع ہو جاتی. ایک چیز یہ کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو میرے خیال سے کام کرتی ہے چیز کہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے گناہ معاف کرتے ہیں، تو جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرے تو آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں. تو اس سے آپ کو بہت ایک اسٹرینتھ ملتی ہے کسی کو معاف کرنے. بالکل ایسے ہے. اندر کا جو ہمارا کریٹیک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، جس میں ہم دوسروں کے بارے میں بہت ہائپر کریٹیکل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں ان کے ایکشنز پہ، اور اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اپنی انٹینشن پہ. میری نیت صاف ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دوسرے کی نیت نہیں صاف ہو سکتی. میری نیت صاف ہے، جو مرضی بول دوں. اسی طرح کئی دفعہ ہم خود ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی فیلنگ سے، کئی دفعہ ہم لوگوں کو جو اندر کا ہمارا کریٹیک ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم بھی یہ کہہ دو، تم بھی یہ کر دو، ایک دفعہ تو اس کو بھی سنا دو. اسی طرح سے ہم کنکلوژنز پہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، بہت جلدی ہم 2+2 کر لیتے ہیں. ازمپشن بہت ساری ہوتی ہیں. میں جب سے ساس بنی ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے، مجھے اپنی ساس بہت یاد آتی ہیں، اور میں کئی سچویشن میں سوچتی ہوں کہ دس از اے ویری سملر سچویشن جو یا ان سے مس ہینڈل ہوئی ہے، جو اب میرے اور میری بہو کے درمیان میں ہو رہی ہے، جو یا ان سے مس ہینڈل ہوئی ہے یا مجھ سے مس ہینڈل تب ہوئی تھی. آئی جمپ ٹو سم کنکلوژن اور شی جمپ ٹو سم کنکلوژن، اور وہ سچویشن بار بار آ رہی ہوتی ہیں زندگی میں، اور اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انر کریٹیک ہمارا جب زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہمیں اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ یہ سیکھ لو تو ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے ہوتے. کئی دفعہ اسی ریلیشن شپ میں کوئی ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ بھی نکلتا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال معاف کرنے کی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہے. مطلب انسان جب پڑھتا ہے ان کے بارے میں وہ مائنڈ بلوئنگ ہے کہ ہمارا جیسا کوئی ہو تو ایک جملہ تو ضرور بول دے، کم از کم ایک ہی جملہ اتنا اسٹرکچرڈ ہو کہ ساری مووی بن جائے، اور ہنس کے بول دیں، ٹانٹ کر کے تھوڑا سا کہہ دے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کہیں، رہا نہ جائے ہم سے. جسٹ اباؤٹ دیٹ ریلیشن شپ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اسٹوری ہمارے دماغ پہ اتنی چل رہی ہوتی ہے کہ ہم سارے مومنٹس کو ہی مس آؤٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وین وی کریٹیسائز وی اسٹینڈ ٹو لوز کمپیشن فار دا ڈیفیکلٹ کنڈیشن دیٹ آر بہائنڈ وٹ ادرس ول ڈو. ہم کریٹیسائز جب کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نا وہ کمپیشن نہیں آتی، ہم بس ان کی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. اسی لیے ہمیں کیا بتایا گیا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معاف کرنا اور نیکی کا کام کرنا، اور اعرض عن الجاہلین. اگر کوئی جاہل ہے، جاہل کیا کہ اس کا بیہیویئر اپروپریٹ نہیں ہے، تو پھر اس سے اعراض برتنا، وہاں پہ وہ باؤنڈری سیٹنگ کر لینا. اب آپ کو پتہ ہے ایک شخص کے ساتھ آپ نے رہنا ہے ڈیلی، وہ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ انہوں نے نہیں باز آنا، انہوں نے کچھ جملہ بولنا ہے، کیسے میں نے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے کہ جب بھی یہ بولیں تو مجھے نہیں فرق پڑنا چاہیے. کبھی کبھار اگر بہت زیادہ کوئی چیز بادر کرے تو وہی بات ہے کہ پھر اپنی تھوڑی سی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانا. تو یہ ہمارا مین کلپریٹ ہے. کیا ہے کہ ہم نے کسی بات پہ خود اندر سے یقین کر لیا، بلیوڈ متھ ہے، اب ہم اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے. دیکھا کئی دفعہ ہم نا کسی گیدرنگ میں کہتے ہیں تم نے نوٹ کیا فلاں نے مجھے یہ کہا، دوسرے نے نوٹ ہی نہیں کیا ہوتا، ہم اس کو جان جان کے کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا جب وہ بیٹھی تھی وہ کیا کر رہی تھی، کیسے مجھے دیکھ رہی تھی، تم نے کہا تھا نا پہلے وہ مجھے سنا رہی تھی. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے تمہیں سنایا، نہیں وہ مجھے ہی سنا رہی تھی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، ہم سیلف شیمنگ میں جاتے ہیں، ہمیں اپنی ذات بری لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے
ہمارے اندر کے فیئرز اور زیادہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم امپلسو ہوتے ہیں. امپلسو ہو کر ہم بھی کوئی جملہ بولتے ہیں, کوئی بات کہتے ہیں, کوئی ایٹیچیوڈ دیتے ہیں. پھر ہمارا وہ انر بلیف جو ہے وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے, ہمیں بھی عادت پڑ جاتی ہے. چاہے ہم باڈی لینگویج دے رہے ہیں یا کچھ کرٹیکلی بات ایسی بول رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا انر کریٹیک ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تم کر رہی ہو بالکل درست ہے, اور ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار 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 بار. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنا ہے, جو ہمیں نماز کے لیے سکھائے گی نا, خشوع اور خضوع. یہ ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ آپ بیسیکلی اپنے دماغ کو ادھر ادھر جانے سے روکتے ہیں. مائنڈ فل ہوتا ہے اپنے آپ کو آپ پریزنٹ میں رکھتے ہیں, اس مومنٹ میں. جیسے ابھی یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہو اور وہ سوچ رہا ہو ابھی میں نے جانا ہے, پھر کھانا بنانا ہے, پھر پتہ نہیں صفائی والے نے صفائی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی, اگر بچے گھر میں ہیں تو پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. اگر لگاتار دماغ ادھر چل رہا ہے نا, تو دیٹ مینس کہ آپ کو مائنڈ فلنس نہیں پریکٹس کرنی آتی. مائنڈ فلنس یہ ہوتی ہے کہ ان دا مومنٹ, ابھی میں نے بیٹھ کر یہ جو ضروری کام ہے اس پہ توجہ دینی ہے. اسی لیے نماز میں بھی خشوع اور خضوع یہی ہے نا, کہ جو میں پڑھ رہی ہوں نماز میں, قیام ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں, رکوع ہے تو اللہ کے آگے جھک رہی ہوں, سجدہ ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا رہی ہوں, اور اس میں کیا کیا دعائیں پڑھ رہی ہوں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو یہ ہے ہیئر اینڈ ناؤ. بار بار اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے ہیئر اینڈ ناؤ میں رہنا ہے. جو لوگ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر معاف کرنا یا اپنے انر کریٹیک کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. آپ پھر وہ بہت زیادہ کریکشنز نہیں بنا رہے ہوتے, اس مومنٹ کی اویئرنیس کو آپ کو بڑھانا ہوتا ہے. اسی لیے نماز اور دعائیں یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں. آپ دیکھیں نا, دعاؤں کے لیے کیا کہا گیا؟ غافل دل کی اللہ دعا نہیں سنتا. توجہ سے کی بھی دعا سنی جاتی ہے نا, غافل دل کی دعا نہیں. کہ آپ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں, اب وہ لوگ جیسے استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں, استغفر اللہ, ساتھ ساتھ ادھر صفائی کرو, ادھر رکھو, ساتھ ساتھ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹی وی لگا ہوا ہے, تو وہ غافل دل ہو جاتا ہے نا, آپ اور چیزوں میں آکوپائڈ ہوتے ہیں. تو دعا کے لیے بھی آپ کو کانشیس ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور اس میں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے کنیکشنز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. بیسیکلی کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ جب پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں نا, مثلا ابھی یہ جو مومنٹ ہے نا, اس میں جو کرنے والے کام ہیں, کیا بولنا ہے, اپنی باڈی لینگویج کو کیسے دیکھنا ہے, کن باتوں کو اندر لانا ہے, کس کو باؤنڈری سے باہر رکھنا ہے, کیا کچھ کرنا ہے, وہ آپ جب فیصلے صحیح کر رہے ہیں نا ان دیٹ مومنٹ, وہ چھوٹا سا مومنٹ ہے نا, فیو سیکنڈز کا ہے, تو وہ جب ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کیا, اس سے اگلے کو ٹھیک کیا, وہ پاسٹ بنتا جائے گا نا, تو پاسٹ کے بارے میں آپ کو سکون آئے گا کہ وہ میں نے ٹھیک کیا. نہیں تو اکثر اوقات آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہائے میں یہ بول دیتی, میں یہ نہ کہتی, ادھر چپ ہو جاتی, ادھر یہ بات کہنی چاہیے تھی, وہ ہم بعد میں پھر کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں پاسٹ کے بارے میں ریگریٹس آتے ہیں, ریگریٹس جب آتے ہیں تو وہ ہمارا پھر پورا سائیکل شروع ہو جاتا ہے انر کریٹیک کا. تو یہ جب پاسٹ بنے گا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح کر دیا, ہینڈل کر لیا صحیح. اور جب وہ فیوچر آئے گا اس میں بھی پھر ہمارے اندر ہوپ ہوتی ہے, پھر ہم ہوپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اب باہر کے سٹرکچرز کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ویک سپورٹ سٹرکچرز, ہمارے باہر کے جو سٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ Family members may criticize us when we share about ourselves candidly or when we want to discuss serious topics. معاف کرنے میں ہمارے گھر والوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ ہمیں فوراً کرٹیسائز کرتے ہیں. مثلا وہی بات کہ جی اگر میں نے کہا کہ جی میرے شوہر ایسے ہیں تو تم کچھ نہیں نہ کرتی ہوگی, تمہارا قصور ہوگا, تم سسرال والوں کے آگے جواب دیتی ہوگی نا, یا تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں ایون اسکول کالج سے بچے آتے ہیں, اگر وہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ بھی ویلیڈیٹ نہیں کرتے, ہم فوراً کہتے ہیں کہ ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہوگی, تو تم نے کچھ کیا ہوگا, اس کی وجہ سے تمہاری لائف میں یہ چیلنج آ رہا ہے. ہماری مدرس بھی اکثر یہ کہتی ہوتی ہے آپ کی ہی کوئی غلطی ہے تو آپ کی اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ جو ہمارا انر کریٹیک ہے نا, وہ زیادہ ہر وقت ہمیں پھر کہتا ہے کہ تم قصوروار ہو. ہم نے بچپن سے نا ہم پروگرامڈ ہیں یہ سیکھنے کے لیے کہ میرا ہی قصور. شیمنگ بہت زیادہ ہماری ہوتی ہے اس میں. اس کی وجہ سے جو باہر کی انوائرمنٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں, اکثر وہاں ٹاکسک ہوتی ہیں, فرسٹریٹنگ ہوتی ہیں, ہرٹفل ہوتی ہیں. یعنی نہ شوہر بیوی نے سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپس میں بات کیسے کرنی ہے, نہ ساس بہو نے سیکھا ہوا ہے. آفیسز میں بھی لوگوں نے بالکل نہیں سیکھا ہوتا کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بات بھی کرنی ہے تو ہم اچھے انداز میں کیسے کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں.
تو وہ بھی لگاتار ہمارا چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہی بات ہے اسمال ٹاک کیسے کریں. کبھی ہم کٹ کرتے ہیں کسی کو تو بہت زیادہ کٹ کر دیتے ہیں, کبھی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ بات کر دیتے ہیں. وہ ہمیں سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ خود نوٹ کر لیں, جس سچویشن میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس انسان کو, دوسرے انسان کو کلیئرٹی سے سمجھتے ہیں, آپ خود سمجھ جاتے ہیں مجھے کہاں اپنی لمٹ ڈرا کرنی ہے. جب ہم نہیں اپنے اندر کلیئرٹی لاتے یا ریلیشن شپ پہ کلیئرٹی لاتے, وہاں پہ ہم پھر کنفیوز رہتے. اور کئی بیوقوفیاں ہم 15 سال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں 15 سال سے فلاں کو ایسے اچھی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں, اور وہ 15 سال سے وہ مجھے یہ زیادتی میرے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کا باؤنڈری سیٹنگ نہیں کی. وہ کہتی نہیں مطلب میں کیا کروں, بدتمیزی کروں ان کے ساتھ. میں بدتمیزی تو نہیں کر سکتی نا. تو میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی کریں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی تو باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہوتی, ہم اگلے کی باؤنڈریز بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے. اور میں جتنا ان چیزوں کو پڑھتی جاتی ہوں نا, میں دیکھتی ہوں کہ اس کی بیس جو ہے نا لیک آف باؤنڈریز آ جاتی ہے. بالکل لیک آف باؤنڈریز ہے. میں وہ کہتی ہوں اتنا ہی ہم ہرٹ پہ پھر زیادہ ہوتا ہے نا, بہت زیادہ, وہ سائیکل چل رہا ہے, بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو وی اسٹے اوے فرام اینی سبجیکٹ دیٹ may lead to criticism of us or to inappropriate feelings in others. ہم اوائڈنس میں جاتے ہیں, یا ہم بہت زیادہ کسی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, یا ہم اندر سے ہرٹ ہو رہے ہیں, یا ہم اوائڈنس میں جا رہے ہیں. ہم ان سچویشن سے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ان کو فیس نہیں کرتے, اور وہ بات ہے پھر ہمیں ڈیل ہی نہیں کرنا آ رہا ہوتا. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں بزدل ہوں. صرف ہم کیونکہ اسکلفل نہیں ہوتے, ہم گھبرا جاتے ہیں ان سچویشن سے. It is respect for right time and place for free speech and a wise way to keep the peace. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر جو رکھا ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ہم اوائڈنس میں جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایک قسم کی اسپیس ہے کہ ہم اس پہ سیکھ لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, لیکن اکثر اوقات ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم پھر پیچھے رہتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہی بات ہے کہ ہم اس شخص کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں یا کڑتے رہتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں نا, جیسے فرض کریں شوہر سے اچھے تعلقات نہیں, یا سسرال والوں سے اچھے تعلقات نہیں, آفس میں کوئی چیلنج ہے, وہ اب ہم نا جو جیسے اپنے بچے ہیں ان پہ نکالتے رہتے ہیں. ہر کوئی اپنے سے ویک والے پہ نکالتا ہے نا. اپنے سے جو نیچے والا ہے اس کو جا کر ہم پھر وہ سناتے رہتے ہیں کہ ایک تو وہ ٹریفک یہ ہے, تو فلان جگہ یہ مسئلہ تھا, تو تمہارے ابو نے یہ کیا, اور اوپر سے تم نے رونا شروع کر دیا. چاہے وہ 3 سال کا بچہ ہو, اس کو سنا رہے ہیں کہ تم رو کے نا میرا دماغ خراب کرو. اب دیکھیں نا, وہ 3 سال کا بچہ اس کو سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. جب بھی زندگی میں اس کی ماں کا دماغ خراب ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے میں نہیں کیا ہوگا. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بہت بڑا امپرنٹ ہوتا ہے جو بچوں پہ آتا ہے. سو نیگیٹو ریئیکشن جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے. جیسے نیگیٹو ریئیکشن میں بیسیکلی ہمیں وہ کیا کر رہے ہیں, یا تو کمپیٹ کرنا سکھا رہے ہیں یا کمپیئر کرنا سکھا رہے ہیں. اس سے ہمارے اندر بہت ساری نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, ہم سے مسائل کو حل کرنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے نا. یعنی بہن بھائیوں کے کمپٹیشن آپ دیکھیں, اسی وجہ سے کئی دفعہ بہن بھائیوں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بچپن سے مجھے نا اس سے کمپیئر کیا جاتا تھا, اور مجھے بتایا جاتا تھا وہ اچھا یا یہ اچھی, نمبر اس کے زیادہ تمہارے کم, بس یہی ہوتا ہے. اچھا, خالی نمبروں پہ نہیں, شکل و صورت پہ, رنگ پہ, وہ بات مانتا ہے تم نہیں مانتے. بالکل اس طرح سے نا ہر چیز میں ہم ہر بچے کے انڈیویجول لیول پہ نہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے, اور اس کے اسی طرح کمپیریزنس کر رہے ہیں. ہمارے اندر یہ جو نیگیٹو ریئیکشن کیا آتا ہے, ارجنٹ نیڈ ٹو ریسکیو اور فکس تھنگس, کہ میں فوراً اس سچویشن کو ہینڈل کروں اور اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے. Things and people. یس, تھنگز اینڈ پیپل. جیسے ٹین ایج بچہ ہے آپ کا, اب اس کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہوں گے؟ اگر آپ اس کو نہیں وہ صحیح طرح ہینڈل کریں گے تو کیا ہو جائے گا, مسائل بڑھ جائیں گے آپ کے. دیکھیں نا, ٹین ایج بچے نے تو بہت آسانی سے آ کر آپ کو کہہ دینا آئی ہیٹ یو, مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ شوق, گریف سائیکل شروع ہوا. انر کرٹیک نے آپ کو کیا بتایا, تم اچھی ماں نہیں ہو. شیمنگ آئی, ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکتے کہ میرا بچہ مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے. پھر اگلا سائیکل کیا ہو گیا, وہی پھر ہمارا وہ باہر ٹاکسیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو نہیں معاف کرے, کبھی اس کو نہیں معاف کرے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں, کسی لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, ریلیشن شپس کو نہیں سمجھتے, سینئر سٹیزنس کی نیڈس کو نہیں سمجھتے,
مزاج کو نہیں سمجھتے. ٹیمپرمنٹس پہ ہم بات آج کل کر رہے ہیں, ٹیمپرمنٹس کو نہیں ہم سمجھتے, وہی غلطیاں بار بار کر ٹاکسیسٹی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہمارا باعث ہوتا ہے اور ہیٹ ہوتا ہے. کچھ معاملات میں ہم باعث ہوتے ہیں, ہمیں کسی ایک شخص سے ہمدردی ہوتی ہے. جیسے ٹپیکلی آپ دیکھیں نا, گھروں میں کہا جاتا ہے کہ جو اپنی بیٹی کے لیے میری ساس چاہتی ہے میرے لیے نہیں چاہتی. اچھا, اب میں جیسے ساس ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک رسپانسبل رول لگتا ہے. میری بیٹیوں کے پاس تو کوئی شوہر نہیں ہے نا, جب تک وہ میرڈ نہیں ہے تو مجھے ہی ان کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں, باقی چیزیں بھی لانی ہیں, باقی ان کی ضروریات پوری کرنی ہے, ہر طرح کی ضروریات پوری کرنی ہے, ان کو باہر لے جانا, کام کرنا میری ذمہ داری ہے. اب میں جب اپنی بہو کو دیکھتی ہوں جن کو میں بیٹی کا ہی اسٹیٹس دیتی ہوں, لیکن اس کے پاس اپنی زندگی ہے, وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی آ جا سکتی ہے, میں بھی اس کا کر سکتی ہوں. شوہر کی ذمہ داری ہے ایموشنل نیڈس پوچھ کے. میں جب اس کی ایموشنل نیڈ پوری کر رہی ہوں, لیکن اگر کہیں کہیں اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو زیادہ دے رہی ہوں یا زیادہ کر رہی ہوں, تو وہ نہیں سمجھ پائے گی نا. کیونکہ ایموشنل نیڈس آپ کی رسپانسبلٹی ہے بچوں کی صرف نا, اس کی تو پوری ہو رہی ہیں. اگر میری بیٹی کہے گی کہ اماں موسم بدل رہا ہے, میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں, تو میں اس کے لیے کتنے لاؤں گی کمپیئر ٹو بہو. دیکھیں یہ جب کمپیریزن جنرلی ہماری سوسائٹی میں آتا ہے نا, تو اٹس بٹوین میریڈ. آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے اور آپ کی بہو کی بھی ہوئی ہے, اور جب اس کی ساس وہ بات کرتی ہے تو بیٹی کو کہتے ہیں خبردار مانو, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے میری بہو مانے. اس طرح کے جو عجیب و غریب ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے یہ باعث بنا. ایکچولی جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا, آپ کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ساس جان کے نہیں اکثر کر رہی ہوتی, اس کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو بہو بھی جان کے نہیں شاید کر رہی ہوتی ہوگی, بہو بھی نہیں کرتی. لیکن بات یہ ہے کہ جو باعث کی زیادہ تر بات آتی ہے وہ آتی اس سچویشن میں ہے. اس میں ہم نے کوئی پیرامیٹر نہیں سیٹ کیا ہوا ہوتا نا, کیونکہ ہم اپنے خاندان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی نظر سے.